بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ دوم، سبق نمبر 63۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کنایہ کے بارے میں بھی بحث مکمل ہو گئی۔ آخر میں ایک خاتمہ ہے، اثر و علم البیان فی تعدیت المعانی کے عنوان سے۔ جیسا کہ آپ بالکل اس کتاب کی شروع میں پڑھ چکے تھے، اور صاحب کتاب نے وہاں پر ایک چارٹ دیا تھا کہ ہم نے اس جلد میں کیا پڑھنا ہے، ہم نے حصے دوم میں کیا پڑھنا ہے۔ تو پہلے ہم نے مقدمہ پڑھنا تھا سب سے پہلے، کہ جس میں علم بیان کے بارے میں ضروری باتیں تھیں۔ اس کے بعد 3 ابواب ہم نے پڑھنے تھے۔ پہلا باب تشبیہ کا تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور کافی طولانی بحث تھی تشبیہ کی۔ دوسرا باب پھر مجاز کا تھا، اور وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ مجاز کی بحث شاید سب سے طولانی بحث ہے علم بیان میں اس کتاب میں۔ اور تیسرا جو بحث تھا، باب تھا، وہ کنایہ کا تھا، اور کنایہ کی بحث بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور کنایہ کی بحث بہت ہی مختصر ہے۔ آخر میں صاحب کتاب ایک خاتمہ لے کر آئے ہیں، فی اثر علم البیان۔ اس خاتمے میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی علمی چیز نہیں ہے، بلکہ اس خاتمے میں صاحب کتاب یہی بتائیں گے ہمیں کہ علم بیان کا اثر کلام میں کتنا ہے، معانی کے ادا کرنے میں علم بیان کا اثر کتنا ہے۔ کیونکہ علم بیان کیا کرتا ہے، علم بیان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ علم بیان ہمارے اندر یہ استعداد پیدا کرتا ہے، ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم کس طرح ایک ہی معنی کو مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے پیش کریں۔ معنی ایک ہی ہے، لیکن ہم اس ایک معنی کو کیسے مختلف طریقوں سے پیش کریں۔ مثلا ایک ہی معنی ہے کہ علی شجاع ہے۔ اب اس ایک معنی کو ہم کیسے مختلف طریقوں سے پیش کر سکتے ہیں؟ کبھی ہم سادہ الفاظ میں کہتے ہیں کہ علی شجاع ہے، کبھی ہم تشبیہ کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ علی شجاع ہے، مثلا علی کالاسد، اور کبھی ہم مثلا پھر تشبیہ میں بھی کئی قسم کے تشبیہات ہیں، کئی قسم کے طریقے ہیں۔ کبھی ہم تشبیہ بلیغ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم تشبیہ غیر بلیغ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مثلا کبھی ہم تشبیہ ضمنی کے ذریعے سے کوئی مطلب بتا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم تشبیہ مقلوب کے ذریعے سے کوئی مطلب بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی یہ مختلف طریقے ہیں، مختلف انداز ہیں، اور ہر انداز کا اپنا ایک اثر ہے سامنے والے کے اوپر، سامنے جو بندہ ہے اس کے اوپر ایک اثر چھوڑتا ہے۔ اسی طرح آپ ایک ہی مطلب کو مثلا سادہ انداز سے بھی بیان کر سکتے ہیں، پھر تشبیہ کے ذریعے سے بھی بیان کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر مجاز کے ذریعے سے بھی بیان کر سکتے ہیں۔ پھر مجاز میں آپ چاہیں تو مجاز مرسل کے ذریعے سے بیان کریں، چاہیں تو آپ استعارے کے ذریعے سے بیان کریں، یا مثلا مجاز عقلی کے ذریعے سے بیان کریں۔ اسی طرح آپ پھر وہی مطلب کنایہ کے ذریعے سے بھی بیان کر سکتے ہیں۔ اب یہ ایک ہی مطلب ہے، لیکن آپ مختلف طریقوں سے بیان کر سکتے ہیں علم بیان کے توسط سے، علم بیان کے ذریعے سے۔ لہٰذا علم بیان ہمیں یہی چیز سکھاتی ہے کہ آپ ایک مطلب کو کیسے مختلف طریقوں سے بیان کر سکتے ہیں۔ آخر خاتمے میں کیا ہے؟ خاتمے میں یہی ہے کہ ہمیں خاتمے میں یہی چیز صاحب کتاب سمجھائے گا کہ جب آپ ایک ہی چیز کو کئی طریقوں سے بیان کریں گے، اور جب آپ کے اندر یہ استعداد آئے گا، تو اس کا معانی کے ادا کرنے میں کتنا اثر ہے، اس کا فصاحت و بلاغت کے میدان میں کتنا اثر ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مثال صاحب کتاب لے کر آئے گا کہ مثلا آپ بیان کریں گے کرم کے بارے میں، کہ فلان بندہ جو ہے وہ بہت کریم ہے، بڑا سخی ہے۔
اب اس ایک مطلب کو کیسے مختلف افراد نے، مختلف شعراء نے مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے. تو اس طرح صاحب کتاب ایک مثال لا کر ہمیں سمجھائے گا کہ دیکھو علم کلام کا کتنا اثر ہے، اور جب ہم ایک معنی کو مختلف طریقوں سے بیان کریں گے تو اس کا سامنے والے بندے پر کتنا اثر ہوتا ہے. اور کوئی اہم بات اس عنوان میں یا اس خاتمے میں نہیں ہے. اثر علم البیان فی تعدیت المعانی، معانی ادا کرنے میں علم بیان کا کتنا اثر ہے، آج ہم اس بارے میں گفتگو کریں گے. ظہر لک من دراست علم البیان ان معنی واحدا یستطاع اداؤہ باسالیب عدیدۃ وطرائق مختلفۃ. فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ بات ظاہر ہو گئی، یہ جو ابھی تک آپ نے علم بیان میں اتنا کچھ پڑھا، اتنے سارے دروس آپ نے پڑھے، اتنے سارے ابحاث آپ نے پڑھے، اس سے آپ کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ علم بیان کرتا کیا ہے، علم بیان کا مقصد کیا ہے. علم بیان کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس علم کے ذریعے سے ایک ہی معنی کو مختلف طریقوں سے بیان کر سکتے ہیں. آپ کے اندر یہ طاقت آ جاتی ہے، یہ استعداد آ جاتی ہے علم بیان کے ذریعے سے کہ آپ ایک معنی کو کیسے مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، کیسے مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں. وَأَنَّهُ قَدْ يُوضَعُ فِي صُورَةٍ رَائِعَةٍ مِنْ صُوَرِ التَّشْبِيهِ أَوِ الْإِسْتِعَارَةِ أَوِ الْمَجَازِ الْمُرْسَلِ أَوِ الْمَجَازِ الْعَقْلِ أَوِ الْكِنَایَةِ فَقَدْ يَصِفُ الشَّاعِرُ إِنسَانًا بِالْكَرَمِ. آپ کیسے ایک مطلب کو مختلف طریقوں کے ذریعے سے پہنچا سکتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ علم بیان میں مختلف قسم کے طریقے وضع کیے گئے ہیں. علم بیان میں مختلف قسم کے طریقے ہیں کہ آپ مختلف طریقوں سے بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک ہی مطلب کو پہنچا سکتے ہیں. مثلا علم بیان نے آپ کو تشبیہ کی مختلف صورتیں دکھائی ہیں، تشبیہ کی مختلف صورتیں سکھائی ہیں. آپ تشبیہ کے مختلف طریقوں کے ذریعے سے، یعنی اب یہ تشبیہ تو ایک عنوان ہے نا، اب اس کے ذیل میں کتنے سارے طریقے ہیں، کتنے سارے انداز ہیں کہ جن میں سے ہر ایک کا ایک الگ اثر ہے، جن میں سے ہر ایک کی ایک الگ خصوصیت ہے، ایک الگ خاصیت ہے کہ جن کے ذریعے سے آپ ایک ہی مطلب کو پہنچا سکتے ہیں. اسی طرح استعارہ ہے، مجاز مرسل ہے، مجاز عقلی ہے، یہ جو مجاز کی اقسام ہے. اب ان میں سے ہر ایک کی پھر کتنی صورتیں ہیں، آپ کتنے طریقوں سے ایک مطلب کو بیان کر سکتے ہیں، کس کے ذریعے سے؟ علم بیان کے ذریعے سے. یا مثلا کنایہ ہے تو کنایہ کی بھی مختلف انداز ہیں، مختلف طریقے ہیں. جس طرح کہ مثلا شاعر نے ایک انسان سخی، انسان کریم کی توصیف کی ہے. آپ دیکھیں کس طریقے سے شاعر نے ایک کریم انسان کی توصیف کی ہے. فیقول، شاعر کہتے ہیں، یرید الملوک مدى جعفر ولا يصنعون كما يصنع وليس بأوسعهم في الغنى ولكن معروفه اوسع. بادشاہوں کی بھی خواہش ہے کہ جعفر بن یحییٰ کے مقام تک پہنچ جائیں، جبکہ یہ ویسا کرنے کو تیار نہیں ہیں جو جعفر بن یحییٰ کرتا ہے. حالانکہ جعفر بن یحییٰ مالی اعتبار سے ان سے زیادہ مالدار نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کی نیکیاں اور سخاوت ان سے زیادہ ہے. اب دیکھیں کس انداز سے شاعر نے جعفر ابن یحییٰ کی سخاوت کو بیان کیا ہے، جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر نہ تو تشبیہ ہے، نہ مجاز سے کام لیا گیا ہے، اور نہ کنایت سے کام لیا گیا ہے. پھر جو مجاز کی مختلف قسمیں ہیں، استعارہ، مجاز مرسل، مجاز عقلی، ان میں سے کسی سے بھی شاعر نے کام نہیں لیا. بالکل سادہ انداز میں شاعر نے جعفر ابن یحییٰ کی سخاوت کو اور اس کے اندر جو صفت کرم ہے اس کو بیان کیا ہے، لیکن کتنی خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے، آپ خود ملاحظہ کر سکتے ہیں. اب یہ علم بیان کا اثر ہے کہ انہوں نے
علم بیان کے ذریعے سے ایک خوبصورت انداز سے خوبصورت طریقے سے اس مطلب کو بیان کیا ہے۔ وَهَذَا كَلَامٌ بَلِيغٌ جِدًّا، صاحب کتاب کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کتنا بلیغ کلام ہے اور بہت زیادہ فصیح و بلیغ کلام ہے۔ مع انه لم يقصد فيه الى تشبیہ او مجاز، لیکن اب دیکھیں کہ یہاں پر نہ تو شاعر نے تشبیہ کا استعمال کیا ہے، نہ مجاز کا استعمال کیا ہے، اور نہ کنایہ کا استعمال کیا ہے، نہ پھر مختلف قسمیں جو مجاز کی ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی استعمال نہیں کیا۔ بالکل سیدھا سادہ کلام لے کر آئے ہیں اور سیدھے سادے کلام میں جعفر ابن یحییٰ کی سخاوت کو بیان کی ہے، کرم کو بیان کیا ہے، لیکن دیکھو کس طریقے سے کتنے فصاحت و بلاغت سے بیان کیا ہے۔ وَقَدْ وَصَفَ الشَّاعِرُ فِيهِ مَمْدُوحَهُ بِالْكَرَمِ، اب یہاں پر اس کلام میں شاعر نے جس کی تعریف کی ہے یعنی جعفر ابن یحییٰ، اس کو یعنی اس کی کرم سے توصیف کی ہے۔ وَأَنَّ الْمُلُوكَ يُرِيدُونَ أَن يَبْلُغُوا منزلته ولكنهم لا يشترون الحمد بالمال كما يفعل مع أنه ليس بأغنى منهم ولا بأكثر مالا، فرماتے ہیں کہ یہ جو بادشاہ ہیں یہ بھی چاہتے ہیں کہ جعفر ابن یحییٰ کی منزل تک پہنچ جائیں۔ اب ایک ایسا بندہ کہ بادشاہ کی بھی خواہش ہو کہ اس کے مقام تک پہنچ جائیں، تو اب کس انداز سے اس کی توصیف کی ہے، کتنی خوبصورتی سے، کتنا مبالغہ کیا ہے شاعر نے۔ جب ایک ایسا بندہ ہو کہ اس کے اندر کوئی ایسی صفت پائی جاتی ہو کہ جس کی وجہ سے وہ مشہور ہو، اور وقت کے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کی بھی وہ خواہش ہو کہ اے کاش ہم بھی اس مقام تک پہنچ جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ بہت ہی پروقار، بزرگ اور مقام والا بندہ ہے۔ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَشْتَرُونَ الْحَمْدَ بِالْمَالِ، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ جو بادشاہ ہیں یہ مال و دولت کے ذریعے سے اگر یہ جتنا بھی خرچ کریں پھر بھی جو ہے جعفر ابن یحییٰ کا جو مقام ہے وہ مقام یہ خرید نہیں سکتے۔ کما یفعل، یعنی جس طرح سخاوت وہ کرتا ہے، جس طرح نیکیاں وہ کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، اور اس وجہ سے جس انداز سے وہ بندہ مشہور ہے جعفر ابن یحییٰ، یہ بادشاہ جو بھی کریں اس انداز سے یہ شہرت نہیں پا سکتے۔ مع انہ لیس باغنی منہم، اگرچہ جعفر ابن یحییٰ جو ہے وہ مالی اعتبار سے بادشاہوں کی طرح امیر بھی نہیں ہے، بادشاہوں کے خزانے ہوتے ہیں، بادشاہوں کے پاس مالی اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہوتی، غریب سے غریب تر ملک بھی ہو اس کا بادشاہ امیر سے امیر تر ہوتا ہے۔ آپ پوری دنیا میں دیکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ مثلا کوئی ملک غریب ہو اس کا بادشاہ بھی غریب ہو، نہیں، ملک جتنا بھی چاہے غریب ہو لیکن اس کا بادشاہ جو ہوتا ہے وہ امیر ہوتا ہے، وہ امیر ترین لوگوں میں سے ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ جو بادشاہ ہیں کہ جو امیر ترین ہیں، جن کے پاس خزانے ہیں، جعفر ابن یحییٰ اتنا امیر نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ بادشاہ جو ہیں یہ اتنے سخی نہیں ہیں، اتنے معروف و مشہور سخاوت کے میدان میں، کرم کے میدان میں نہیں ہیں جتنا جعفر ابن یحییٰ ہے، اور اگر یہ بادشاہ خرچ بھی کریں تب بھی یہ جعفر ابن یحییٰ کا مقام نہیں پا سکتے۔ اب دیکھو یہ کتنی خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے۔ ولا باکثر مالا، یعنی جعفر ابن یحییٰ جو ہے وہ اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے جتنے ان بادشاہوں کے پاس ہے، لیکن پھر بھی جعفر ابن یحییٰ کے مقام تک یہ بادشاہ نہیں پہنچ سکتے۔ اب یہ تو ایک طریقہ تھا جو ہم نے آج کے درس میں پڑھا، اس کے بعد کل کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ تشبیہ کے ذریعے سے، پھر تشبیہ میں جو مختلف انداز ہیں ان میں کس طریقے سے مختلف شعراء نے سخاوت کو، کرم کو بیان کیا ہے، اور ان میں سے ہر طریقہ دوسرے سے الگ ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر فصاحت و بلاغت کا مینار ہے، ان میں سے ہر شعر، ان میں سے ہر جملہ جو فصاحت و بلاغت کے بارے میں انہوں نے کہا ہے وہ قابل تعریف ہے اور ایک بلند مقام رکھتا ہے علم بیان میں۔ لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم بیان کا کتنا اثر ہے فصاحت و بلاغت کے میدان میں اور ہمارے کلام میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔